سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو گیا، جن کی دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جن کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، جن کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی، جن کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جن کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، اور جو لولا کما خلقت الافلاک کا مصداق تھا، یعنی رشک شمس و قمر، فخر جن و بشر، خالق ارض و سما کا محبوب، صاحب لولاک، خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا۔ حضرات، سیدہ آمنہ کا دارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسل، مولا کل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتا تو یہ لاغ و قلم نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لاغ و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ حضرات، چنانچہ محبوب سید الوجود کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو ان کی نگاہ سب سے پہلے عرش کے پائے کے اوپر پڑی، تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اے بارے الہ، یہ کون ہے؟ یہ کس شخص کا نام نامی اس میں گرامی ہے جس کا نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے؟ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ میرا خاص پیغمبر ہے، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اور اے آدم، اگر مجھے ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لے، تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا۔ حضرات، یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں امام کی گراں قدر دولت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں رب الجلال کی محبت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں جنت کی نعمت عظمیٰ وجود میں آئی، اسی کے صدقے میں حوض کوثر کا شاندار مشروب بنایا گیا، اسی کے صدقے میں قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا، اسی کے جہد مسلسل سے 1,00,000 جانکاروں کا قافلہ تیار ہوا، ایسے جانکار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی محبوب کی جان پیار تھی، جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ محبوب کی بات پیار تھی۔ چنانچہ حضرت زید کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں، نہ پائے رفتن نہ جائے مادن، ایسے نازک وقت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زید، سچ بتاؤ، تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس عاشق رسول کا جواب سنیے۔ اس شیطانی نبی نے جواب دیا کہ ارے بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی تم نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرات، خدا قادر قیوم نے پوری کائنات کو 6,000 سال میں پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ
مما تعدون کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. معلوم ہوا کہ خدا قادر قیوم نے پوری کائنات کو 6000 سال میں پیدا کیا. اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ قصہ کیوں کیا گیا، میں کہوں گا اس لیے کہ محبوب کو دنیا کے اندر لانا تھا. آسمان پہ چھت ڈال دی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. زمین کو فرش بنا دیا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھی کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. ستاروں میں قمقمے لگائے اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا. معلوم ہوا کہ مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نعمت علیہ الرحمہ کے اس شعر پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا، اگر ظہور نہ ہوتا تو تمہارا آخرکار.